अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज सईद एंड यू वाचिंग नेशंस आई। आज हम नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और उनसे मुंसलिक 5 अहम ऐसे नुकात के बारे में बात करेंगे जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अमरीका के माबैन ताल्लुकात में अहमियत के हामिल हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन, जिन्होंने 20 जनवरी 2021 को अमरीकी सदारत का हल्फ उठाया। हल्फ उठाने के बाद जो बाइडन न सिर्फ अमरीका के 46वें सदर मुंतखब हुए, बल्कि 78 साल की उम्र में हल्फ उठाने वाले अमरीका के सबसे बूढ़े तरीन सदर होने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड गुज़िश्ता अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास था, जिन्होंने 2017 20 जनवरी को 70 साल की उम्र में अमरीकी सदारत का हल्फ उठाया। अब सवाल ये है कि क्या नए अमरीकी सदर जो बाइडन पाकिस्तान दोस्त हैं, या उनकी आमद से पाकिस्तान और अमरीका के माबैन ताल्लुकात में मजीद दुश्वारी पैदा होगी। तारीख में मुबस्सरीन और डिप्लोमेटिक हल्के के लोग पाकिस्तान के ताल्लुकात को अमरीका के साथ कोऑपरेटिव और कॉन्फ्लिक्टिव जैसी एक्सट्रीम टर्म्स से रेफर करते रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव कुछ यूं रहा है कि कभी अच्छे हालात, कभी जरूरत पड़ने पर अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर अरबों डॉलर की बारिश कर दी जाती हो, तो कभी हालात इतने खराब हो जाते हों कि उसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान की सालमियत को तार तार कर दिया जाता हो, तो कभी हालात इतने बदतर हो जाते हों कि पाकिस्तान के साथ तमाम ताल्लुकात को बाइकॉट करके पाकिस्तान पर डायरेक्ट फौजी हमलों की धमकी दी जाती हो। अब इस तनाजुर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नए अमरीकी सदर जो बाइडन से मुंसलिक वो 5 अहम नुकात कौन से हैं जिनसे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नए अमरीकी सदर के पाकिस्तान के बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या तासुरात हैं। पॉइंट नंबर 1, नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन अपने तमाम सियासी करियर के अंदर पाकिस्तान को अमरीका के लिए एक स्ट्रेटेजिक एलाय यानी कि एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी तस्वुर करते रहे हैं, बरक्स डोनाल्ड ट्रंप के जो अमरीका के गुज़िश्ता सदर थे, जिन्होंने इक़्तिदार संभालते ही पाकिस्तान के लिए तमाम सिविल और मिलिट्री एड को मुनक़ता किया। ना सिर्फ ये, पाकिस्तान की कोलिशन सपोर्ट फंड विच इज़ द पेमेंट टू पाकिस्तान फॉर इट्स सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द यूएस ऑन वॉर ऑन टेरर, उसको भी मुनक़ता कर दिया। बहरहाल नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने 2008 के अंदर बतौर अमरीकी सेनेटर अपने कॉलीग सेनेटर रिचर्ड लूगर के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ एनहांस्ड पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिल पेश किया, जिसको बाद में पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर कैरी लूगर बिल के नाम से जाना गया। सेनेटर बाइडन के मुताबिक इस बिल का वाहिद मकसद पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी बेहतरी और इस्तेहकाम लाना था। इस बिल के तहत पाकिस्तान को 4 साल के दौर के अंदर 6 अरब डॉलर भी अमेरिका की जानिब से मुयस्सर होने थे। बहरहाल बाद में पाकिस्तान में ये बिल तनाज़े हो गया और तनाज़े के शिकार की वजह से इस बिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। पॉइंट नंबर 2, जो हमें नए अमरीकी सदर की नज़र में पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा दिलाता है। 2008 में जो बाइडन बतौर अमेरिका के नायब सदर ने अफगानिस्तान का दौरा किया। अमेरिका के नायब सदर ने उस वक्त के अफगान सदर हामिद करज़ई से मुलाकात की। मशहूर अमेरिकी सहाफ़ी स्टीव कोल अपनी किताब डायरेक्टोरेट एस के अंदर इस मुलाकात का अहवाल बयान करते हैं। बकौल स्टीव कॉल के इस मुलाकात के अंदर अफगान सदर ने जो बाइडन से इस चीज़ का इजहार किया कि अमरीकी हुकाम पाकिस्तानी हुकाम पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों को ख़त्म करने के लिए दबाव डाले। स्टीव कॉल ये फरमाते हैं कि इसके जवाब में जो बाइडन ने अफगान सदर हामिद करज़ई को ये तंबीह की, कोट अनकोट, कि जनाब सदर, पाकिस्तान अमेरिका के लिए अफगानिस्तान से 50 गुना ज्यादा अहम है। ये वाकया हमें बाकायदा तौर पर इस चीज का इंदिया देता है कि नए अमेरिकी सदर जो बाइडन पाकिस्तान को खित्ते में और एज ए स्ट्रेटेजिक एलाय कितना अहम समझते हैं। पॉइंट नंबर 3, नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन का तर्ज हुकूमत। जो बाइडन ट्रेडिशनल यानी रवायती तर्ज हुकूमत और तर्ज सियासत करने के कायल हैं, बरक्स डोनाल्ड ट्रंप के, जिन्होंने अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में इर्रेशनल और अनप्रेडिक्टेबल होने का रिकॉर्ड बनाया।
نہ صرف یہ، اس سے پاکستان بلکہ تمام دنیا کی حکومتیں ان سے پریشان تھیں۔ مثال کے طور پر افغان امن معاہدے کے بعد 2019 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی اداروں یعنی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون کے رائے کو بالائے طاق رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ امریکی فوجیوں کے افغانستان سے انخلا کے عمل کو تیز کر دیا جائے گا۔ بہرحال امریکہ کے اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم کے اوپر امریکی فوجیوں کی تعداد افغانستان میں 1300 سے کم کر کے محض 4500 تک کر دی گئی۔ اس فیصلے کے بعد پاکستان کی عسکری اور پاکستان کی سیاسی حلقوں میں کافی تشویش کی لہر پھیل گئی اور پریشانی کی لہر پھیل گئی، جس کا اظہار وزیر اعظم عمران خان نے 2019 میں ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا۔ عمران خان نے کہا کہ امریکی فوجیوں کے انخلا کے عمل میں جلد بازی کا فیصلہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے اور اس فیصلے سے نہ صرف افغانستان میں مسائل کا اضافہ ہوگا بلکہ افغانستان کے اندر سول وار چھڑنے کا بھی خدشہ ہے۔ بہرحال نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن، جو کہ ایک روایتی اور ایک اصول پسند سیاستدان ہے، جس کی وجہ سے ان کی صدارت کے اندر ہو سکتا ہے، یہ امید کی جا سکتی ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے عمل کو سست یعنی سلو کر دیا جائے، اور وہ اس لیے چونکہ وہ کسی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون سے اس چیز کی مشاورت کیا کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، یہ بات قابل غور ہے کہ بے شک پاکستان امریکہ کا ایک لانگ سٹینڈنگ وار آن ٹیرر یعنی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نان نیٹو ایلائی رہ چکا ہے، لیکن اس بات کو بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ کے بھارت کی طرف جھکاؤ ہمیشہ سے زیادہ رہا ہے۔ امریکہ کی بھارت کے ساتھ دوستی اور اتحاد بہت گہرا ہے، پاکستان سے کئی زیادہ گہرا ہے، وہ چاہے تجارت کے بنیاد پر ہو یا بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات کی جانب ہو۔ نہ صرف یہ، آنے والے دنوں میں یہ تعلقات مزید گہرے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسپیشلی ڈیورنگ دی ایمرجنگ گلوبل ورلڈ آرڈر۔ چونکہ گلوبل آرڈر چینج ہو رہا ہے اور اس گلوبل آرڈر میں چین ایک ایمرجنگ پاور ہے۔ چونکہ چین ایک ایمرجنگ پاور ہے، امریکہ کو ایشیا کے اندر چائنا کے بارڈر کے ساتھ ایک اینٹی چائنا اتحادی چاہیے، وہ بھی اس صورت میں جب اسی بڑھتے ہوئے چین کا ایک مستقل اور سب سے قریبی اتحادی پاکستان ہو۔ امریکہ اور بھارت کے تعلقات مزید استوار ہوئے امریکہ کے گزشتہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں، جس کا آہنی ثبوت 2019 میں ہاؤڈی موڈی ایونٹ کا منعقد ہونا ہے۔ اس ایونٹ کو نہ صرف ہزاروں لوگوں نے اٹینڈ کیا بلکہ اس ایونٹ کو امریکہ کی تاریخ میں کسی بھی غیر ملکی سربراہ کے لیے سب سے بڑا ویلکم ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ نہ صرف یہ، ٹرمپ کے دوران حکومت بھارت نے مجرمانہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی، کشمیر کے اوپر ظلم ڈھائے، اور نہ صرف یہ، امریکہ کی خاموشی کے باعث یا ڈونلڈ ٹرمپ کی خاموشی کے باعث، مجرمانہ خاموشی کے باعث بھارت کو یہ شے حاصل ہوئی کہ اس نے اپنے قانون میں امینڈمنٹس کر کے انٹرنیشنل رولز کو، انٹرنیشنل کنونشنز کو وائلیٹ کر کے کشمیر پر ناجائز قبضہ کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نئے امریکی صدر کے آنے سے امریکہ کی انڈیا کی جانب کشمیر کے اوپر پالیسی شفٹ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا نئے امریکی صدر انڈیا کو لگام ڈالیں گے یا نہیں؟ کیا نئے صدر انڈیا کو کشمیر میں ڈھائے مظالم پر سرزنش کریں گے یا نہیں؟ کیا امریکہ کے نئے صدر انڈیا پر کشمیر پر ڈھائے ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر سینکشنز لگائیں گے یا نہیں؟ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی وائٹ ہاؤس میں آمد کے بعد اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ امریکہ کی بھارت کی جانب کشمیر پالیسی یا ہیومن رائٹس وائلیشن پالیسی تبدیل ہو جائے، چونکہ جو بائیڈن نے اپنی پریزیڈنشل کیمپین کے دوران امریکن مسلم کمیونٹی ایجنڈے کے اندر نہ صرف بھارت کی جانب سے اقلیتوں کے خلاف، بالخصوص مسلمانوں کے خلاف سٹیزن شپ بل کی مذمت کی اور اس اقدام کو
اینٹی ڈیموکریسی جمہوریت کے خلاف عمل بھی قرار دیا گیا. سرپرائزنگلی اینڈ ویری انٹرسٹنگلی بھارتی نژاد نئی امریکی وائس پریزیڈنٹ نائب صدر کیملا ہارس نہ صرف کشمیریوں کی حمایتی نکلی بلکہ 2009 میں بطور امریکی سینیٹر ایک کیمپین کے دوران انہوں نے کشمیریوں کی حمایت میں یہ کہا کہ کشمیریوں کو یاد کرانا ہوگا کہ وہ دنیا میں اکیلے نہیں، اور یہ بھی کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو امریکہ کو مداخلت کرنی پڑے گی. دیٹ مینس کہ کیملا ہارس the new vice president of United States of America is in favor of intervening if the matter goes out of the hand یا اگر بھارت اپنی جارحیت کو نہ روکے. Point number 5 is one of the most important and one of the most relevant and an emerging and recent development. جو بائیڈن کی حلف برداری کے ایک دن پہلے یعنی 19 جنوری کو امریکہ کے ممکنہ ڈیفنس سیکرٹری جنرل ریٹائرڈ آسٹن نے سینٹ کی کنفرمیشن ہیئرنگ کے دوران پاکستان کے حق میں کچھ سٹیٹمنٹس جاری کیے ہیں جو کہ پاکستان کی جانب امریکہ کی نئی پالیسی کی عکاسی کرتی ہے. جنرل آسٹن نے کنفرمیشن ہیئرنگ کے دوران یہ کہا کہ نئی ایڈمنسٹریشن یعنی بائیڈن ایڈمنسٹریشن پاکستان کو ایک اہم ساتھی سمجھتی ہے اور افغانستان کے کسی امن کے عمل میں پاکستان ایک اہم کردار ادا کرے گا. جنرل آسٹن نے پاکستان کے ساتھ فوجی تعلقات کو بھی بڑھانے پر زور دیا. سینٹ ہیئرنگ کے دوران جنرل آسٹن نے نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کی دہشت گردوں کے خلاف جیت اور کامیابی کو بھی سراہا. نہ صرف یہ بلکہ واضح کیا کہ پاکستان ایک خوددار ملک ہے. جب سینٹ کی طرف سے ان سے یہ پوچھا گیا کہ امریکہ کے پاس کون کون سی آپشن ہیں پاکستان پر اثر انداز ہونے کی. اب بائیڈن حکام کی جانب سے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ خوش آئند ہے پاکستان کے لیے اور بے شک ایک پالیسی شفٹ ہے جس میں پاکستان کو اہمیت، پاکستان کے ساتھ سویلین اور فوجی تعلقات میں اضافہ اور دیگر معاملات میں بھی پاکستان کو، بے شک وہ افغانستان ہو کسی بھی ریجنل ایشو میں ہو، پاکستان کو آن بورڈ لینا چاہتی ہے. اس سے پاکستان کی اہمیت نئی ایڈمنسٹریشن یعنی کہ نئی امریکی ایڈمنسٹریشن کی نظر میں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ویڈیو کے اختتام سے پہلے ایک اور پوائنٹ مینشن کرنا ضروری ہے کہ 2008 میں جب جو بائیڈن بطور امریکی نائب صدر پاکستان تشریف لے کے آئے تو اس وقت کے پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے امریکی نائب صدر کو پاکستان کے ہائیسٹ سویلین ایوارڈ سے بھی نوازا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نئے صدر کی آمد سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آتی ہے یا یہ تعلقات ایک نئے رخ کی جانب رواں ہوتے ہیں. شکریہ.